الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ یہ سورہ نساء کی 4 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ یتیم بچیوں پر جو ظلم ہوتا تھا، اس سے پہلی والی آیت میں اس کا ذکر تھا۔ اب اس میں مہر کا ذکر ہے کہ تم عورتوں کو مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ نکاح کے اندر اصل چیز مہر ہے، لیکن جب بات کرنے کے لیے جاتے ہیں شادی کی، تو اس وقت بیٹھک میں اور میٹنگ میں جو باتیں ہوتی ہے وہ عام طور سے لینے دینے کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ کیا دو گے؟ ہم یہ دیں گے، اتنے جوڑی کپڑے دیں گے، اتنا جینس دیں گے، اتنا مہر، اتنے جہیز دیں گے، اتنا سامان دیں گے، یہ سب باتیں ہوتی ہے عام طور سے۔ اگر اس بات میں کبھی مہر کا ذکر نکل بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مہر تو دینی ہے، وہ دے دیں گے جتنی چلتی ہے، اس کی کیا بات ہے، اس کا ذکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو شادی کے دن تک، یعنی آج نکاح ہے، اس وقت تک بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مہر کیا دینے والے ہیں، اور اس وقت بھی اگر پوچھا جاوے تو کہتے ہیں جو چلتی دے دیں گے، اس میں کیا دینے کی مہر۔ حالانکہ نکاح میں اصل چیز مہر ہے۔ تو اس زمانے میں جو شکلیں رائج تھی، یعنی عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا، ان میں ایک ظلم مہر کا نہ دینا بھی تھا۔ اس کی مختلف شکلیں ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کے والی، لڑکی والے اس مہر کو لے لیتے تھے اور خود ہی رکھ لیتے تھے، حالانکہ یہ مہر جو ہے وہ خود لڑکی کا پرائیویٹ، اس کا حق ہے، اس میں وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتی ہے، اس کو اس کا مالک بنا دیا جاوے، اس کے قبضے میں وہ مال دے دیا جاوے۔ تو ان پر ظلم یہ ہوتا تھا کہ مہر جو ہے لڑکی کے پاس پہنچتی نہیں تھی، بلکہ اس کے گھر والے، اس کے والی، اس کے بڑے وڈیل وہ مہر کو رکھ لیتے تھے۔
دوسری شکل کبھی یہ ہوتی تھی کہ مہر متعین تو ہو گئی لیکن ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی معافی کی درخواست ہوتی تھی، اس کے معاف کرانے کی فکر ہوتی تھی۔ مہر تو طے ہو گئی لمبی چوڑی کہ اتنی مہر دیں گے، لیکن وہ ادا کرتے نہیں تھے، ادھار رکھتے تھے، اور پھر شادی کے بعد جو ہے دلہن سے، لڑکی سے اس کے معاف کرنے کی بات رکھتے تھے کہ تو معاف کر دے۔ اب وہ بھی سوچتی تھی کہ اگر معاف نہیں کریں گے تو شوہر ظلم کرے گا یا دباؤ ڈالے گا، تو وہ معاف کر دیتے کہ معلوم ہی ہے کہ آنے والی ہے نہیں، معاف کر دیتے۔ اس طرح کی اور بھی شکلیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس آیت میں پہلی ہدایت تو یہ دی کہ تم مہر کو خوش دلی سے ادا کرو۔ شادی میں اصل چیز ہی یہ ہوتی ہے، لمبی چوڑی دعوت ہو رہی ہے، لمبے چوڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اس کے لیے دوسری فضول خرچیاں ہو رہی ہے، لیکن جہاں مہر ادا کرنے کی بات آتی ہے وہاں پوزیشن خراب ہے، یا پھر اتنی مہر تو کہیں دیواتی ہوئے یا اتنی مہر کبھی دینے کی ہوئے، اس طرح کی باتیں ہوتی۔ حالانکہ مہر جتنی زیادہ مقدار میں طے ہو اچھا ہے۔ مہر جو ہے ہو سکے وہاں تک جو ہے سنت مہر طے کی جاوے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مہر دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دلوائی تھی، اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، جو مشہور ہے۔ تو مہر فاطمی دی جاوے، اور مہر فاطمی کی مقدار اس زمانے میں گرام کے حساب سے 1531 گرام چاندی ہوتی۔ 1531 گرام چاندی، 1 کلو 531 گرام چاندی۔ تو جس دن نکاح ہو اس دن چاندی کا بھاؤ دیکھ لے، اور 1531 گرام چاندی کتنے روپے میں آئے گی، اتنی مقدار کی مہر متعین کر لے۔ شادی میں بہت ساری چیزیں دی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ تو مہر کے اندر جو ہم سونا چڑھاتے ہیں وہ بھی متعین کر سکتے ہیں، جو کوئی سامان دیتے ہیں اس کو بھی مہر میں متعین کر سکتے ہیں، لیکن جینس دیتے ہیں، جس کو ہم جینس کہتے ہیں، سونا دیتے ہیں لڑکے والے، تو وہ چڑھاوے میں لکھا جاتا ہے، مہر میں نہیں دی جاتی۔ مہر 5000، 7000، 10000، لیکن جینس دی جاتی ہے 5 تولہ، 10 تولہ، کبھی اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ مہر میں متعین نہیں کرتے، وہ چڑھاوے کے نام پر لکھتے ہیں کہ اتنی جینس دی، اتنے تولہ سونا دیا۔ اور مہر میں اس کو متعین نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر 4 دن کو کچھ ہوا، کچھ مسئلہ آیا نکاح میں، تو اگر چھوٹے چھیڑے کی بات آئی تو اس وقت جو ہے چڑھاوے میں جو چیز دی ہے وہ لڑکی والوں نے جو دی ہے وہ واپس لے لیتے ہیں، لڑکے والوں نے جو دی ہے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کو جو دیا ہوا سامان ہوتا تھا چڑھاوے میں دیا ہوا، وہ واپس لیا جاتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ یہ چیز تو ایک خالی واپرنے کے لیے، استعمال کے لیے دی جاتی ہے، اس کو مالک نہیں بنایا جاتا ہے۔ لڑکی کو جو سونا چڑھایا جاتا ہے وہ سونا صرف استعمال کے لیے ہوتا ہے، اس کو مالک نہیں بنایا جاتا۔ اور مہر کی جو رقم ہوتی ہے وہ تو اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی ہو جاوے اس کو واپس نہیں لے سکتے، چاہے نکاح زندگی بھر چلے، موت تک چلے، یا چاہے کچھ دن تک ہی چلے، جو رقم مہر میں دی جاتی ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس ڈر سے لوگ مہر میں وہ رقم سونا نہیں دیتے، بلکہ وہ چڑھاوے کے نام پر لکھتے ہیں۔
حالانکہ قرآن نے اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں صدقات کا لفظ ہے کہ سچے دل سے دینی چاہیے، یعنی اپنی بیوی سے گویا محبت سچے دل سے ہونی چاہیے، اور نکاح کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ارادے ہونے چاہیے کہ ہمارا نکاح یہ موت تک قائم رہے، آخر تک ہمارا یہ نکاح رہے۔ لیکن لوگوں کی مینٹالٹی ایسی بن گئی ہے کہ مہر میں رقم نہیں دیں گے، یوں چاہے تو جینس چڑھائیں گے اور یوں چاہے تو سامان دیں گے، تو یہ غلط چیز ہے۔ مہر کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر لڑکی کو ہدیے کے طور پر اگر دی جاوے کچھ تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن رواج کے طور پر دی جاتی ہے یا دکھاوے کے لیے دی جاتی ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا اور احتیاط کرنا ضروری۔ کوئی چیز ہدیے کے طور پر دی گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے، حالانکہ مہر اصل ہے، اس کو متعین کرنے کے اندر لوگ گویا یوں کہو کہ پیٹ میں دکھتا ہے کہ مہر زیادہ دینے میں جان جاتی ہے، جان نکل آتی ہے۔ تو نکاح میں اصل چیز جو ہے وہ مہر ہے، جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، جو اس زمانے میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس معاملے میں، اور اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کا ذکر فرمایا کہ عورتوں کو مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر تم نے مہر دے دی اور پھر وہ اس میں سے کچھ تم کو واپس دے وے خوش دلی سے، طیب نفس سے، تو اس کو تم خوشگوار سمجھ کے کھاؤ اور اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طیب نفس یعنی خوش دلی، حالانکہ یہاں تو صرف مہر کا ذکر ہے، ورنہ ہر مال کا یہ حکم ہے کہ ہر وہ مال جو دوسرے کا ہو اگر طیب نفس سے حاصل ہو، یعنی خوش دلی سے اگر وہ دے رہا ہے تو حلال اور درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر زبردستی یا شرما شرمی میں اس کے پاس سے نکلوایا گیا، لیا گیا، تو پھر اس کی گنجائش نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے شرما شرمی میں دیتے ہیں، یا اس وجہ سے دیتے ہیں دوسرا مال یا کوئی اور چیز کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، لوگوں کے ذہن میں کیا بات آئے گی، اس وجہ سے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں ان سارے مالوں کا ایک حکم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مال ہو وہ اگر خوش دلی سے حاصل ہوا ہو تو اس کو استعمال کرو، اس کو خوشگوار سمجھ کر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ آگے اور یتیم کے احکامات اللہ بیان فرماتے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائے۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھیں۔ ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ یتیموں کے مال کا کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ اگر کسی یتیم کا مال اس کے سرپرست کے پاس آیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ پہلے تو اس سے پہلی والی آیت میں بھی یتیم کا کچھ حکم بتلایا گیا تھا کہ یتیم کا مال تمہارے پاس امانت ہے اور اس کو امانت داری کے ساتھ رکھو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یتیم کا مال، اس کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ یتیم اس کی گویا بچپن کے اعتبار سے دیکھو، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے دیکھو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم نابالغ ہے، ایک یہ ہے کہ یتیم اب بالغ ہو گیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یتیم سمجھدار اور ہوش مند، عقل مند ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہے، بالغ تو ہو گیا لیکن سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، اتنا ہوشیار نہیں ہے کہ وہ مال کے نفع اور نقصان کو سمجھ سکے۔ 14-15 سال کے اندر بالغ ہو گیا۔ اب 15 سال کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوتی عام طور سے، 15 سال کا بچہ، کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکے۔ اس کو اگر اس کا مال دے دیا جائے تو وہ اس مال کو حفاظت سے رکھ سکے یا اس کو بڑھا سکے، اس میں کوئی بزنس اور دھندا کر سکے، اتنی سمجھ بوجھ ابھی اس میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے سرپرستوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے پاس اگر یتیم کا مال ہے تو تم اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاوے، اور سمجھدار ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ نے حکم یہ دیا کہ تم ان کو جانچتے رہو، ان کو تھوڑا تھوڑا کوئی ایسا کام سپرد کرو اور دیکھو کہ اب وہ نفع اور نقصان کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں کہ اب وہ مال کو لے کر اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں۔ وہ سرپرست دیکھتا رہے، چیک کرتا رہے، جانچتا رہے، اور جب وہ اتنی سمجھداری اس کے اندر آ جاوے، اور دوسری چیز کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاوے اور اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاوے کہ اب وہ سارے حقوق ادا کر سکتا ہے، تو اس کا نکاح بھی کرا دو اور اس کا مال امانت داری کے ساتھ اس کو واپس کر دو۔ اصل میں اللہ نے ان 2 آیتوں میں گویا ایک اصول بیان کیا کہ مال چاہے یتیم کا ہو یا چاہے اور کسی چیز کا ہو، اس کی حفاظت اگر تم سرپرست بنے ہو، اگر تم ذمہ دار بنے ہو، اگر تم ٹرسٹی بنے ہو، اگر تم پرمکھ بنے ہو، اگر تم وڈیل بنے ہو،
تو تمہارے اوپر ان مال کی حفاظت کی ساری ذمہ داری ہے۔ مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی اصل میں بعض مرتبہ جذبات میں آ کے کہتا ہے کہ مال سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ نعمت دی گئی ہے، اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمے ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہاں تک کہ حدیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاوے، اس کا مال ڈاکو لوگ لوٹنے کے لیے آئے، چور لوٹنے کے لیے آئے، اب وہ اپنی مال کی حفاظت کے لیے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا اور شہید ہو گیا، مر گیا۔ تو مال اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو فضول خرچی اور ادھر ادھر نہیں اڑا سکتے، بلکہ حدیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ بعض مرتبہ فقیری آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ فقیری بہت غریب ہو گیا، اب اتنی سخت ضرورت پڑی، ایمان کمزور ہے، کچھ پیسوں کی لالچ دی گئی، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا۔ بلکہ بعض مرتبہ جو ہے دوا کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مال جو دیا جاتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اب اس آیت میں جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے کہ چاہے مال ساموہک ہو، کسی جماعت کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، کسی ٹرسٹ کا ہو، اس سے چاہے میڈیکل ٹرسٹ چلائی جا رہی ہو، اس سے چاہے کوئی اور خدمت کا کام کیا جا رہا ہو، اور اس میں سب لوگوں کا پیسہ لگ رہا ہے، آ رہا ہے، تو اس میں بھی جو ذمہ دار ہے اس کو اس مال کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے، اس کا ایک ایک روپے کا حساب رکھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرے، اس کو اس طرح استعمال کرے جس طرح خود اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساروجنک کام ہے، ذمہ دار تو بن گئے لیکن اب ہوتا نہیں ہے تو سپرد کر دیا، پیسے دے دیے کہ کام کر ڈالو نا، اب دیکھنے بھی نہیں جاتے کیا ہو رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اگر کوئی کہے بھی تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے بس کہاں ٹائم ہے اتنا سب، اپنے پیسے دے کے چھوٹے ہو جاتے۔ تو اگر ٹائم نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، تو بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ان کو کام سپرد کیا جاوے، ان سے کام لیا جاوے۔ ایک آدمی نے کسی کا مال چرا لیا، پھر اس کو توبہ کی توفیق ہوئی 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو وہ اس آدمی کو جا کر کہہ سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے کہ 10 سال پہلے میں نے تیرا مال چرایا تھا، اب میرے پاس مال ہے تو واپس لے لے، یا میرے پاس نہیں ہے تو معاف کر دے، تو معافی کی شکل نکل سکتی ہے۔ لیکن جو اجتماعی مال ہے، جس کے اندر سب کا روپیہ گھسا ہوا ہے، سب کا مال لگا ہوا ہے، اس مال کے اندر اگر خیانت کی ہے، اس مال کے اندر گویا گھوٹالہ کیا ہے، تو اب کس کے پاس معافی کی توفیق بھی ہوئی، دل میں داعیہ بھی پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام غلط ہو گیا میرے سے، تو اب کس کے پاس معافی مانگے گا؟ بہت سارے لوگوں کے پیسے اس میں لگے تھے، کن کن لوگوں کے پاس جا کر معافی مانگے؟ تو اس کی معافی کی کوئی شکل جلی نہیں نکل سکتی۔ تو ایسے مال سے جس کے اندر اللہ رب العزت نے گویا تاکید سے یوں فرمایا کہ اس کی حفاظت کی جاوے اور صحیح جگہ استعمال کیا جاوے، ایسے مال میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو یتیم کے سرپرست ہے،
یتیم کی دیکھ بھال کر رہے، یتیم کا مال ان کے پاس ہے، ان کو یہ حکم دیا کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور جب یتیم اتنا بڑا ہو جاوے کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکے تو اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ اور اخیر میں یوں فرمایا کہ جب تم اس کا مال واپس کر رہے ہو تو اس وقت گواہ بنا لو، دیندار سمجھدار لوگوں کو گواہ بناؤ کہ میں نے اس کا یہ مال اس کو واپس کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی جو ہے اس طرح کے معاملات میں کسی کو گواہ نہیں بناتا ہے، لکھان نہیں لیتا ہے کہ دیکھو تو ایک دم بھروسہ ہے، کوئی ٹینشن، اتنا بھروسہ ہے کہ کوئی لکھان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بھروسہ ہے۔ حالانکہ شریعت نے یہاں یوں کہا اور قرآن نے یوں کہا کہ تم گواہ بناؤ، ایسا نہیں کہا کہ بھروسہ نہیں ہوئے تو گواہ بناؤ، بلکہ گواہ بنانا ضروری ہے، چاہے جتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو۔ آج بھروسہ ہے، اللہ نہ کرے کل کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، اس وقت جو ہے سارے بھروسے جو بہت دیکھے بھروسے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں یوں کہا کہ جو ہے گواہ بنا لو، اور اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے کہ کون کس طرح کرتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یتیم کی نگرانی کرنے والا، اس کا سرپرست، اس کے لیے ایک حکم یہ دیا کہ تو اگر مالدار ہے، تیرے پاس مال موجود ہے تو تیرے لیے یہ اچھا ہے کہ تو اس کے مال میں سے بالکل بھی نہ لیوے، بالکل نہ کھاوے۔ لیکن اگر غریب ہے، خود محتاج ہے، تو پھر معروف طریقے سے کہ اس طرح کا اگر کوئی آدمی کام کرے تو اس کو کتنی رقم ملنی چاہیے یا کتنا اس کی تنخواہ ہونی چاہیے، اس کا پگار ہونا چاہیے، اتنی رقم اس مال میں سے لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ کچھ احکامات تھے یتیم کے متعلق، حالانکہ یہ سب قسم کے مالوں کے متعلق حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ امانت داری نصیب فرما، یا اللہ ادنا خیانت سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت سے، پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمانداری نصیب فرما، اپنے فضل سے تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ تیرا ڈر نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے آسان فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر ہم فرما، امت کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جب ابراہیم بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے آسان فرما۔ یا اللہ ہر منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ ہر منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ قیامت کے ہول سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا دیدار نصیب فرما۔ حوض کوثر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔